خوش آمدید دا ڈیپ ڈائیو میں۔ آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور کتاب اقتدار کے 48 قوانین یعنی دا 48 لاز آف پاور اس سلسلے کی آخری قسط پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذاتی ترقی اور حکمت عملی سمجھنے کے لیے کافی اہم مانی جاتی ہے۔ آج ہم اس کے آخری 8 قوانین یعنی قانون 41 سے 48 تک ان کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور ان قوانین کو سمجھنا میرا خیال ہے طاقت کی جو پیچیدگیاں ہیں نا ان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ چاہے کوئی انہیں استعمال کرے یا نہ کرے، لیکن انہیں پہچاننا ضروری ہے صحیح، تاکہ ان کے اثر سے محفوظ رہا جا سکے۔ لیکن یہ علم ایک ذمہ داری بھی ہے، اس کا اخلاقی استعمال بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آج جن آخری 8 قوانین پر ہم بات کریں گے وہ ہیں عظیم شخص کے نقش قدم سے بچنا، پھر چرواہے پر وار کرنا، دل و دماغ پر کام کرنا، آئینہ اثر کا استعمال، جی، تبدیلی کو آہستہ لانا، کبھی بہت کامل نظر نہ آنا، فتح میں رکنا جاننا، اور آخر میں وہ جو ہے بے شکلی اختیار کرنا۔ ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ گفتگو کتاب کا کوئی لفظی ترجمہ نہیں ہے۔ ہم بس کوشش کر رہے ہیں کہ اہم نکات آپ تک پہنچا سکیں۔ تو تشریح میں غلطی کا امکان ہے۔ جی بالکل، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ پروگرام صرف آپ کہہ لیں معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ ان قانونوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے نتائج کی ذمہ داری سننے والے پر ہی ہوگی۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ تجزیہ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس گفتگو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں قانون نمبر 41 سے۔ جی، قانون 41، کسی عظیم شخص کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو کوئی کامیاب شخص گزرا ہے اس کی میراث آپ پر حاوی نہ ہو جائے۔ آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے۔ دراصل یہ صرف کامیابی کے سائے سے نکلنے کی بات نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ بھی ہے کہ ان کی ناکامیوں کا بوجھ بھی آپ پر آ سکتا ہے۔ اصل چیلنج ہے نفسیاتی طور پر آزاد ہونا، کیونکہ جب آپ کسی بڑے نام کی جگہ آتے ہیں نا ہاں، تو لاشعوری طور پر موازنہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی ہر کامیابی کو ان کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے، اور غلطی تو بہت ہی بڑی لگتی ہے۔ صحیح۔ تو اپنی جگہ بنانا، اپنی شرائط پر کامیابی کو دیکھنا، یہ اس قانون کا اصل مقصد ہے۔ اس کی مثال تو میرے خیال میں سکندر اعظم اور اس کے والد فلپ کی ہے۔ جی بالکل کلاسیکی مثال ہے۔ فلپ خود بہت کامیاب بادشاہ تھا، یونان کو متحد کیا۔ سکندر کے لیے آسان تھا کہ بس اسی کو آگے بڑھاتا، ہاں وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے مشرق کی طرف ایک بالکل نئی مہم شروع کی جو فلپ نے سوچی بھی نہیں تھی، اور تاریخ کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک بنا دی۔ مطلب اس نے جان بوجھ کر فلپ کے سائے سے نکل کر اپنی پہچان بنائی۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا لیڈر کسی کمپنی کا بانی وہ چھوڑتا ہے نا، تو نئے سی ای او کے لیے صرف کمپنی چلانا چیلنج نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ اس پرانے لیڈر کی جو شخصیت پرستی ہے اس سے ہٹ کر اپنا انداز، اپنا ویژن لانا اصل چیلنج ہے۔ تو عملی طور پر اپنی جو خاص صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانیں اور ان پر فوکس کریں۔ دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کے بجائے اپنا راستہ بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگلا قانون نمبر 42، چرواہے پر وار کریں، بھیڑیں خود بخود بکھر جائیں گی۔ یہ سننے میں تھوڑا سخت لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ مسئلے کی جڑ تک پہنچو۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے یا لڑائی جھگڑے کا مرکز کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہو، کوئی اکسانے والا، کوئی بہت با اثر قسم کا بندہ۔ تو یہ قانون کہتا ہے کہ پورے گروپ سے لڑنے کے بجائے اس ایک مرکزی فرد کو الگ تھلگ کر دو یا اس کا اثر ختم کر دو۔ جب وہ چرواہا کمزور ہو جائے گا تو بھیڑیں یعنی اس کے ماننے والے وہ خود ہی بکھر جائیں گے یا کمزور پڑ جائیں گے۔ یہ تو توانائی بچانے والی بات ہوئی۔ بالکل، یہ ایک مؤثر حکمت عملی ہے۔ اس کی تاریخی مثال وہ پیزارو والی نہیں ہے، ہسپانی فاتح؟ جی ہاں، فرانسسکو پیزارو اور ان کا سلطنت کی بہت ڈرامائی مثال ہے۔ پیزارو کے پاس تو مٹھی بھر سپاہی تھے، ہاں، اور ان کا حکمران آتاہلپا، اس کے پاس ہزاروں کی فوج، اور لوگ اسے دیوتا سمجھتے تھے۔ پیزارو نے دھوکے سے آتاہلپا کو پکڑ لیا۔ اچھا، اب اپنے لیڈر اور دیوتا جیسے بادشاہ کی گرفتاری سے ان کا فوج اور لوگوں پر ایسا نفسیاتی اثر پڑا کہ ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی، سلطنت بکھر گئی۔ واقعی صرف ایک شخص کو پکڑنے سے؟ جی، اس ایک شخص کی اہمیت اتنی تھی۔
ایتھنز میں بھی اس کی مثال ملتی ہے۔ الکیبیادیز اور نکیاس جو سیاسی مخالف تھے، جی، انہوں نے ایک تیسرے لیڈر ہائپربولس کو راستے سے ہٹانے کے لیے مل کر کام کیا۔ انہوں نے آسٹراسزم کا استعمال کیا، جو ایتھنز میں کسی کو شہر بدر کرنے کا طریقہ تھا۔ ہاں سنا ہے اس بارے میں۔ تو انہوں نے مل کر ہائپربولس کو نکلوا دیا۔ اس ایک بندے کو الگ کرنے سے پوری سیاست بدل گئی۔ آج کل بھی دفتروں میں یا ٹیموں میں اگر کوئی مسلسل منفی ماحول بنا رہا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اصل وجہ کون ہے۔ پوری ٹیم کو الزام دینے سے بہتر ہے بالکل اس ایک شخص کو پہچان کر اس سے نمٹنا زیادہ مؤثر ہے۔ صحیح۔ تو چرواہے کو نشانہ بنانے کے بعد اگلا قدم کیا ہے؟ قانون 43 کہتا ہے دوسروں کے دل و دماغ پر کام کریں۔ ہاں، یہ قانون طاقت کے استعمال کے طریقے کو بدلنے کا کہتا ہے۔ دیکھیں، زبردستی یا جبر سے نا وقتی طور پر تو شاید کوئی آپ کی بات مان لے، جی، لیکن اندر ہی اندر نفرت یا مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دیں، وفادار رہیں، تو ان کو رضا کرانہ طور پر ساتھ ملانا ہوگا، ان کے دل جیتنے ہوں گے، ان کے ذہنوں کو قائل کرنا ہوگا۔ مطلب لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا، ان کے ڈر، خواہشات، ان کے لیے کیا اہم ہے۔ بالکل، کیا وہ تحفظ چاہتے ہیں، آزادی، پہچان یا اپنے خاندان کی بھلائی؟ ان چیزوں کو سمجھ کر آپ ان سے ان کی زبان میں بات کر سکتے ہیں جو ان کے دل پر اثر کرے۔ اس کے لیے ہمدردی چاہیے، سمجھ بوجھ چاہیے، اور کبھی نرمی، کبھی سختی، اس کا توازن بھی۔ اچھا، چین کی تاریخ سے وہ چوکو لیانگ کی مثال ہے نا، 3 صدی کے حکمت عملی ساز۔ ہاں سنا ہے نام۔ انہیں ایک باغی رہنما مینگ ہاؤ کو ہرانا تھا۔ لیانگ نے اسے 7 بار جنگ میں ہرایا۔ 7 بار؟ جی، اور ہر بار گرفتار کرنے کے بعد عزت سے رہا کر دیا۔ اس کا مقصد صرف فوجی فتح نہیں تھا، وہ مینگ ہاؤ کا دل جیتنا چاہتا تھا۔ 7ویں بار ہارنے کے بعد مینگ ہاؤ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے شو ریاست کی وفاداری قبول کر لی۔ واہ، یہ تو زبردست حکمت عملی ہے۔ جی، اور قدیم فارس کے سائرس اعظم بھی وہ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے مذاہب اور رسموں کا احترام کرتے تھے تاکہ ان کے دل جیت سکیں۔ اس کے بالکل الٹ میری اینٹونیٹ، فرانس کی ملکہ، وہ عوام کے دکھ درد سے اتنی لا تعلق تھیں کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ منفی مثال؟ تو عملی زندگی میں کسی کو قائل کرنا ہو یا ٹیم کا ساتھ چاہیے ہو تو ان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حکم چلانے کے بجائے ان کے مفادات اور جذبات کو دیکھ کر بات کریں۔ عمل، انداز یا حکمت عملی کی نقل کر کے اسے الجھا سکتے ہیں، اس کی منصوبہ بندی ناکام بنا سکتے ہیں یا اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جب لوگ آپ میں اپنا ہی عکس دیکھتے ہیں نا، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے۔ اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ یہ ہر بار لوگوں کی خود پسندی یعنی نرگسیت اور ان کی توقعات کو نشانہ بناتا ہے۔ وہ یا تو آپ کے عمل میں اپنائیت دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی ہی چال اپنے خلاف چلتی دیکھ کر غصے یا الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا توازن بگڑ جاتا ہے؟ بالکل۔ کتاب میں اس کے 4 استعمال بتائے گئے ہیں: مخالف کی چال کو بے اثر کرنا، توضیح کرنا، مشترکہ اقدار دکھانا اور سبق سکھانا۔ اس کی مثال؟ وہ الکیبیادیز والی مثال ہے، قدیم یونانی سیاستدان کی۔ جی نہ لیا۔ اچھا، اس آئینے نے فارسیوں کو اتنا متاثر کیا یا کہہ لیں بے وقوف بنایا کہ انہوں نے اسے اہم مشورے اور عہدے دے دیے۔ کمال ہے۔ آج کل نفسیات میں بھی مررنگ یعنی آئینہ تکنیک استعمال ہوتی ہے، بات چیت میں، علاج میں۔ واقعی؟ جی، ڈاکٹر ملٹن ایرکسن نے ایک مریض کا علاج کیا جو خود کو یسوع مسیح سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر ایرکسن نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے وہ خود بھی کوئی بڑی روحانی ہستی ہو، اور آہستہ آہستہ اسی آئینے کے ذریعے اسے حقیقت کی طرف لائے۔ لیکن اس کا منفی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ لاشعوری طور پر کسی منفی شخصیت کی نقل کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بات چیت میں دوسرے کی باڈی لینگویج یا لہجے کی ہلکی سی نقل کرنا تعلقات بہتر بنا سکتا ہے، لیکن کسی کی بری عادتوں کی نقل کرنا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سمجھ گئی۔ اچھا، ہم ان آخری 8 قوانین کے تقریباً آدھے راستے پر ہیں۔ اگر آپ کو طاقت کی ان حکمت عملیوں کا یہ جائزہ دلچسپ لگ رہا ہے تو گفتگو کو لائک ضرور کریں اور مزید ایسے تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جی، تو اب قانون نمبر 45، تبدیلی کی ضرورت کی تبلیغ کریں لیکن ایک ساتھ بہت زیادہ اصلاح نہ کریں۔ یہ تو بہت عملی قانون لگتا ہے۔ یقیناً، کیونکہ یہ انسانی فطرت سے جڑا ہے۔
لوگ تبدیلی چاہتے بھی ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ ہم سب اپنی عادتوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی لیڈر بہت تیزی سے بہت ساری بڑی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تو لوگوں میں بے چینی، ڈر اور آخرکار مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ تو حکمت عملی یہ ہے کہ تبدیلی کی ضرورت پر زور دو، اسے ضروری بتاؤ، لیکن اسے لاتے وقت ماضی کا احترام کرو۔ بالکل، نئی چیزوں کو پرانی جانی پہچانی روایات کے تسلسل کے طور پر پیش کرو۔ اس سے لوگوں کو تبدیلی کم اجنبی لگتی ہے، زیادہ قابل قبول محسوس ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کی ایک بڑی مثال ماؤ زے تنگ کی ہے، چین میں۔ انہوں نے اپنے کمیونسٹ انقلاب کو عوام میں قابل قبول بنانے کے لیے اسے چین کی پرانی کسان بغاوتوں اور جدوجہد کی روایت سے جوڑا۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ کمیونزم کوئی باہر کی چیز نہیں، بلکہ چینی تاریخ کا ہی اگلا قدم ہے۔ اس کے برعکس تاریخ بھری پڑی ہے جہاں تیز اصلاحات نے تباہی مچائی، جیسے فلورنس میں ساونارولا یا انگلینڈ میں تھامس کرومویل۔ ان سب کا انجام برا ہوا۔ تو عملی طور پر کیا کریں؟ جب آپ کوئی نئی تبدیلی لانا چاہیں تو اسے موجودہ نظام یا کلچر کے تسلسل کے طور پر پیش کریں۔ اسے انقلاب نہیں، ارتقا بنا کر دکھائیں۔ صحیح۔ اگلا قانون نمبر 46، یہ بھی تھوڑا حیران کن ہے، کبھی بھی بہت کامل نظر نہ آئیں۔ یہ عجیب نہیں؟ ہمیں تو ہمیشہ بہترین دکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بظاہر عجیب لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ حد سے زیادہ کامل ہونا، ہر چیز میں بے عیب ہونا، دوسروں میں شدید حسد پیدا کرتا ہے۔ حسد؟ جی، حسد۔ اور حسد ایک بہت طاقتور اور تباہ کن جذبہ ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہے، زیادہ ذہین، زیادہ کامیاب، زیادہ خوش قسمت، تو وہ لاشعوری طور پر کمتر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ احساس پھر حسد اور نفرت میں بدل سکتا ہے۔ حاسد لوگ پھر آپ کو نیچا دکھانے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنی کچھ خامیاں دکھائی جائیں۔ بالکل، کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی غلطی مان لینا یا اپنی کسی معمولی خامی کا ہلکا سا ذکر کرنا آپ کو زیادہ انسان بناتا ہے، زیادہ قابل رسائی، کم خطرناک۔ اچھا۔ اس سے لوگ آپ سے ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں اور کم حسد کرتے ہیں۔ یہ دراصل آپ کی طاقت کو بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی مثال وہ کوسیموڈی میڈیچی والی ہے نا، فلورنس میں؟ جی ہاں، 15ویں صدی میں وہ شہر کا سب سے امیر اور با اثر آدمی تھا، لیکن بہت سادہ رہتا تھا، اپنی دولت اور طاقت کا دکھاوا نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ زیادہ دکھاوا دوسرے طاقتور خاندانوں میں حسد پیدا کرے گا اور وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ اور ناکام مثالیں؟ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اپنی قابلیت کی وجہ سے حسد کا شکار ہوئے اور تباہ ہو گئے، جیسے سر والٹر ریلی ملکہ الزبتھ اول کے دربار میں، یہ جدید دور میں ڈرامہ نگار جو آٹن، جسے اس کے اپنے ساتھی نے حسد میں قتل کر دیا۔ تو عملی زندگی میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے عاجزی دکھائیں، دوسروں کو کریڈٹ دیں، کبھی کبھار اپنی غلطیاں ماننے میں ہچکچائے نہیں۔ اس سے آپ زیادہ محفوظ رہیں گے۔ صحیح کہا۔ حسد سے بچنے کے بعد قانون 47 ایک اور خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ اپنے مقرر کردہ ہدف سے آگے نہ بڑھیں، فتح میں جانے کے کب رکنا ہے۔ جی، فتح کا لمحہ وہ نشاور ہوتا ہے۔ کامیابی ہمیں ایسا محسوس کراتی ہے جیسے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ناقابل تسخیر۔ بالکل، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم سب سے بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا جوش، حد سے زیادہ خود اعتمادی اور آگے ہی آگے بڑھتے رہنے کی خواہش ہمیں اپنے اصل ہدف سے بہت دور لے جا سکتی ہے، اور جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ قانون کہتا ہے کہ پہلے سے اپنا ہدف طے کرو اور جب وہ حاصل ہو جائے تو رکو۔ بالکل، رک کر صورتحال کا ٹھنڈے دماغ سے جائزہ لو۔ کیا واقعی مزید آگے بڑھنا ضروری ہے یا یہ صرف کامیابی کے نشے کا نتیجہ ہے؟ اس کی مثال وہ سائرس اعظم والی ہے؟ جی، قدیم فارس کے بادشاہ سائرس اعظم کی۔ وسطی ایشیا کی ملکہ ٹھومیرس کے بیٹے کو ہرانے کے بعد سائرس فتح کے نشے میں اپنی فوج کو بہت آگے لے گیا۔ اس نے خطرے کی علامتوں کو نظر انداز کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ٹھومیرس نے اسے جال میں پھنسایا، فوج تباہ کی اور اسے قتل کر دیا۔ وہ اپنی کامیابی کے عروج پر رک نہیں سکا۔ تاریخ ایسے فاتحین سے بھری پڑی ہیں جو فتح کے جوش میں حد سے گزر گئے اور اپنی جیت کو ہار میں بدل دیا۔
تو عملی زندگی میں کیا سبق ہے؟ کسی بڑے پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد یا کوئی اہم مقصد حاصل کرنے کے بعد فوراً اگلے مرحلے میں نہ کودیں۔ ایک وقفہ لیں، اپنی کامیابی کو مضبوط کریں، صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں، اگلے قدموں کی منصوبہ بندی کریں۔ جذبات کو، خاص طور پر کامیابی کے نشے کو، اپنے فیصلوں پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم آخری قانون پر پہنچتے ہیں۔ قانون نمبر 48، بے شکلی اختیار کریں، assume formlessness۔ یہ شاید سب سے زیادہ فلسفیانہ قسم کا قانون ہے۔ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، اور شاید سب قوانین کا نچوڑ بھی۔ بے شکلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پانی کی طرح بن جاؤ۔ پانی کی کوئی مستقل شکل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ وہ ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ہر رکاوٹ کے گرد سے راستہ بنا لیتا ہے یا اسے بہا لے جاتا ہے۔ اسے پکڑنا مشکل ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں اگر آپ کی ایک واضح متعین شکل ہو، ایک مستقل حکمت عملی ہو، ایک جامد شناخت ہو، تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ آسان ہدف بن جاتے ہیں؟ بالکل۔ لچکدار ہونا، بدلتے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا اور غیر متوقع رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ کی چالیں پریڈکٹیبل ہوں تو آپ کے مخالفین آسانی سے آپ کا اندازہ لگا کر آپ کو شکست دے سکتے ہیں۔ بے شکلی کا مطلب ہے کسی ایک نظریے، حکمت عملی یا شناخت سے سختی سے چمٹے نہ رہنا۔ دنیا بدل رہی ہے، استحکام ایک وہم ہے۔ طاقتور لوگ حالات کے مطابق اپنی شکل بدلتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبے خفیہ رکھتے ہیں، ان کے اگلے قدم کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال وہ اسپارٹا اور ایتھنز والی ہے؟ جی، قدیم یونان میں سخت غیر لچکدار فوجی ریاست اسپارٹا کا انجام زوال تھا، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ خود کو بدل نہ سکی۔ جبکہ ایتھنز زیادہ لچکدار تھا؟ ہاں، ایتھنز زیادہ لچکدار، تجارتی، جمہوری تھا، تو وہ زیادہ عرصے تک اپنا اثر قائم رکھ سکا، حالانکہ اس کی اپنی کمزوریاں تھیں۔ اسپارٹا کی شکل ہی اس کی کمزوری بن گئی۔ اور جدید دور میں؟ ماؤ زیدونگ نے چین میں نیشنلسٹ حکومت کے خلاف بے شکل گریلا جنگ کی۔ ان کی فوجیں پانی کی طرح تھیں، کبھی کہیں چھپ کر حملہ کرتیں اور غائب ہو جاتیں۔ اس بے شکلی نے انہیں زیادہ طاقتور دشمن پر فتح دلائی۔ اسی طرح شطرنج کا کھیل زیادہ لکھیری ہوتا ہے، جبکہ جاپانی کھیل گو زیادہ بے شکل حکمت عملی مانگتا ہے۔ اچھا۔ طاقت کے کھیل میں گو کی حکمت عملی زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے۔ عملی زندگی میں اس کا مطلب ہے ذہنی طور پر لچکدار رہیں، ضد نہ کریں، بدلتے حالات کے مطابق اپنی سوچ اور رویہ بدلنے کو تیار رہیں، غیر متوقع رہیں اور اپنے سارے پتے کبھی ظاہر نہ کریں۔ تو یہ تھے رابرٹ گرین کی کتاب اقتدار کے 48 قوانین کے آخری 8 قوانین۔ آج ہم نے قانون 41 سے 48 تک کا جائزہ لیا، جس میں اپنی شناخت بنانا، مسئلے کی جڑ تک پہنچنا، دل جیتنا، آئینہ اثر کا استعمال، تبدیلی کو آہستہ لانا، کامل نظر آنے سے بچنا، فتح کے بعد روکنا، اور سب سے بڑھ کر بے شکلی اور لچک اپنانا شامل تھا۔ ان تمام قوانین کا مجموعی پیغام یہی ہے کہ طاقت ایک پیچیدہ کھیل ہے۔ اسے سمجھداری، خود آگاہی اور حکمت عملی سے کھیلنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوانین ہمیں انسانی فطرت، سماجی حرکیات اور تاریخ سے بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، اس علم کا اخلاقی استعمال سب سے اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رابرٹ گرین کی کتاب اقتدار کے 48 قوانین کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے 6 نشستوں میں کوشش کی کہ ان 48 قوانین کے بنیادی نکات آپ تک پہنچا سکیں۔ ہم سننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان قوانین پر غور کریں، سوچیں کہ طاقت کی حرکیات ان کی اپنی زندگی میں، کام کی جگہ پر، تعلقات میں کیسے کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم، یہ سوچیں کہ وہ اس سمجھ بوجھ کو مثبت اور اخلاقی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ قانون 48 یعنی بے شکلی اختیار کریں کا اصول آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں کس طرح مؤثر اور اخلاقی طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جی ضرور۔ آپ کے وقت اور توجہ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں بھی ایسے موضوعات پر بات کرتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے اگلی بار ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔